السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم سنتے ہیں سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم حسب سابق قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وَإِذْ قُلْنَا، ذال کو بالکل نرمی کے ساتھ، نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلنا میں قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں جو مد ہے اس کو کہتے ہیں مد متصل، تو یہ سب سے زیادہ لمبا کھینچا جاتا ہے۔ جو حرف مد ہے وہ ایک الف کے برابر، اور جو مد منفصل ہے ایک الف سے زیادہ، اور مد منفصل سے بھی زیادہ یہ مد متصل کھینچا جاتا ہے، تو لہذا اس کو سب سے زیادہ کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، سین
اس کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے، تھوڑا سخت آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ دال یہاں پہ مد ہے، مد منفصل، اس کو حرف مد جو ایک ہی الف کے برابر کھینچتے ہیں اس سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح الا میں بھی لام پر جو مد ہے اس کو بھی مد منفصل کہتے ہیں، اس کو بھی ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ابلیس، با یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو پہلے بھی کلاسز میں ذکر ہو چکا ہے کہ حروف قلقلہ پر جب بھی جزم حرکت آئے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اور قلقلہ کہتے کس کو ہیں کہ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تو اس صفت کے ساتھ یہاں با کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس آخری حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل چونکہ حرف مد ہے جو عموماً ایک ہی الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، لیکن یہاں آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس حرف مد کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے، جو کہ مد عارض کے قاعدے کے مطابق ہے۔ آگے کانا من الجنی، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ففسق، قاف حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ عن امر ربہ، نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو۔ تو یہ ہوتا کب ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تب۔ اب نون ساکن کے بعد یہاں حمزہ جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو اس وجہ سے نون ساکن کے یہاں اظہار ہوگا اور کسی قسم کوئی گنہ کی آواز یہاں نہیں ہوگی۔ امری میں را پر کسرہ ہے تو اس کو بالکل باریک آواز سے پڑھیں گے، اور ربہ میں را پر فتح ہے تو را پر فتح اور پیش ہونے کی صورت میں اس کو گول پڑھتے ہیں، یہاں پہ اس کو گول پڑھیں گے۔ آخر پر علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے ساکن کر دیا۔ اگلا حصہ افتتخذونہ، خا چونکہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دونوں تا باریک ہی پڑھیں گے۔ زال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَذُرِّيَّتَهُ، زال کو پھر نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور را جس پر کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور ہا پر جو مد ہے مد منفصل اس کو کہتے ہیں تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اولیاء، یہاں پر جو مد ہے اس مد کو کہتے ہیں مد متصل، تو یہ مد منفصل سے بھی زائد کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ من دونی، نون کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی آئے کہ اظہار کیا جائے، نہ حروف ارملون آیا کہ ادغام ہو، تو دونوں نہیں ہیں، تو تیسری صورت ہے اخفا۔ حروف اخفا میں سے ایک حرف دال آیا ہے تو یہاں اخفا ہوگا نون ساکن کا ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف واو ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس طرح سے پڑھا ہے عدو، چونکہ تشدید ہے تو تشدید کی جو آواز ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اس وجہ سے آخر پر تھوڑی سی ہم دباؤ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے عدو، اس طریقے سے۔ بئسا، حمزہ پر جزم ہے، اور میں نے پہلے کلاسز میں بھی ذکر کیا ہے کہ حمزہ پر جب بھی جزم آتا ہے تو اس کو زغطہ، تجوید کے اصطلاح میں زغطہ کہتے ہیں۔ زغطہ کا مطلب ہوتا ہے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بئسا، اس طریقے سے۔ سین، اس کو تھوڑا سخت آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ للظالمین، اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ہوتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس پہ دو زبر ہیں
تو قاعدہ وقف یہ کہتا ہے کہ آخری حرف پر 2 زبر ہیں تو اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے وقف کیا جائے، اس لیے آخر میں دیکھیں الف لکھا ہوا ہے، تو اس کو اب یہاں پڑھیں گے بدلا، ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔